تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سعد بن عبد الصبور رضی نندی گھٹکور، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف۔ بڑا عنوان دیا گیا ہے ان کو، فلتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ محترم صدر صاحب، اساتذہ اکرام، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف۔ سلفیت کی لغوی تشریح المعجم الوسیط میں سلفی کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے: من یرجع فی الاحکام الشرعیۃ الی الکتاب وسنۃ ویہجر ما سواہما۔ سلفی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرعی احکام میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی کو حجت نہ مانتا ہو۔ سلفیت کی اصطلاحی تعریف: سلف سے مراد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام اور تبع تابعین، نیز وہ ائمہ مجتہدین ہیں جن کے علم و فضل، امامت اور اتباع کی کتاب و سنت میں شہادت دی گئی ہے۔ کتاب اللہ سے شہادت: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا، پھر ان کے بعد آنے والوں کا۔ تاریخی پس منظر میں سلفیت کا مختصر تعارف۔ اگر تاریخی لحاظ سے مسلک سلف پر ایک تعینانہ نظر ڈالیں تو یہ بات اثر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسلک سلف یا اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ دلیل: عن المغیرة بن شعبة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتى یأتیہم امر اللہ وهم ظاہرون۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری امت میں ایک گروہ برابر غالب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، وہ اس وقت تک بھی غالب رہے گا۔ امام المحدثین امام بخاری کے استاد علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا گروہ ہے، یعنی کوئی حق پرست جماعت ہو تو صرف اہل حدیث یعنی سلفیت کی جماعت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی شہادت: طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا طبقہ ہے، نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری کی شہادت: طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا طبقہ ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک کی شہادت: میرے نزدیک طائفہ منصورہ اہل حدیث کا طبقہ ہے۔ امام محمد بن حبان کی شہادت: یعنی یہ بات درست ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اہل حدیث ہوں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول: رائے فتویٰ اگر حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لو ورنہ اسے ترک کر دو۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی شہادت: امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مالک کو ائمہ اہل حدیث میں شمار کیا ہے، اور امام وہب نے فرمایا امام مالک اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنے لیے اہل حدیث کا مذہب اختیار کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر کی شہادت: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 1 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے لیے بہت بڑا فخر ہے، دنیا و آخرت میں ان کے امام رہبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ان تمام محدثین اکرام کے بعد اگر کوئی کہے کہ اہل حدیث کا نام بدعت ہے، سلفیت کا نام بدعت ہے، تو یہ الزام تمام سلف صالحین اور محدثین پر عائد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اول صاحب حدیث، کہ میں پہلا صاحب حدیث یعنی اہل حدیث ہوں۔ امت مسلمہ اور بنو آدم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اہل حدیث یعنی سلفیت کے بے مثال جد و جہد کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث صحیح و ثقہ اسانید کے ساتھ موجود ہے، لیکن بہت سارے نام نہاد مسلمان ابی ابن سلول جیسے لوگوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر احادیث کا جھوٹا سہارا پکڑ کر دین میں بدعات و خرافات کا اضافہ کیا ہے، جس سے امت مسلمہ ایمانی اور اعتقادی بحران کا شکار ہو کر ضعف کی آخر حدوں پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن مسلک سلف والے بدعات و خرافات اور تقالید کے گرد غبار چھانٹ کر صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی راہ ہموار کرتے رہیں۔ اس لیے اہل حدیث اور سلفیت کا عمل کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طریق پر ائمہ اربعہ اہل حدیث یعنی سلفی تھے، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول رائے فتویٰ اگر حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لو ورنہ اسے ترک کر دو۔ امام شافعی نے اپنے آپ کو اہل حدیث یعنی سلفی کہنا پسند کیا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اہل حدیث یعنی سلفی تھے۔ ان کی کتاب مسند احمد اور الرد علی الجہمیہ اس کی کھلی دلیل ہے۔ عقیدہ سلف کی خصوصیات، سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ سلف اسلام کی اصلی سرچشمہ کتاب و سنت سے ماخوذ ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے، جن میں نہ تو شکوک و شبہات ہے اور نہ ہی تعویل و تحریف پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى بَيْضَاءٍ نَقِيَّةٍ لَيْلُهَا كَنَّهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، تحقیق کا میں نے تم کو روشن صاف ستھرے دین پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے ہلاک ہونے والا ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور عقیدہ سلف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے اس پر ایمان کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلفیت کا بہترین تعارف کرایا سعد نے۔ اللہ ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔